वजीर आजम ने गजा अमन मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त को अहम संगे मील करार दे दिया। तमाम वादों पर अमली पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अल-कुद्स शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। गजा में पायदार अमन के लिए सियासी अमल तेज करने पर जोर। और ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, जंग में अमरीका को बरतरी हासिल है, ट्रंप का दावा। काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा मशरिक वुस्ता के लिए बड़ा इकदाम करार दे दिया। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है मगर सूबे वही 4 हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हम नहीं अवाम ने करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय करार दे दिया। तबसरे से इनकार। कहा मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मगर ये सब आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम बरसों से बेहतर गवर्नेंस की राय दे रहे हैं, बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें रियासत की अहमियत का भी अंदाजा है। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हार्ड स्टेट होगी। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हवाले से की गई बात नाकाबिले फहम, इससे भारत को खुशी हुई। मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों से गुजारिश है अवाम को शऊर दें। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज इन बलूचिस्तान विच इज more than 31,000। जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, they are 2,084। अब दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डालें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा तमाम जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2,084 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्हें समझ आ चुकी है कि नरमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है। RSS और भारत फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। रवा बरस 28 खुदकुश हमले हुए, ज्यादातर हमलावर अफगानी थे। The Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. सरदार और एलीट क्लास बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस। 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी करवाएंगे। सरदारों की ख्वाहिश है कि लड़कियां टैबलेट ना पकड़ें, खुद कुछ जैकेट पहने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशतगर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान में नजरें जमाई गईं। एलीट और सरदारों की कोई अहमियत नहीं, रियासत बराह रास्त अवाम से बात करेगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए। 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की निशिस्तें खत्म करना चाहते हैं।
کہا گیا مقبوضہ کشمیر سے آنے والے مہاجرین کو نمائندگی نہیں دینی چاہیے. کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ پکا ہے. 2019 اور 2025 میں بھارت کی طبیعت صاف ہو چکی. ازلی دشمن نے اب بھی کچھ کرنا ہے تو کر لے. بلوچستان میں ایک اور سانحہ. سرینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ. 34 کان کے انجام بحق. 8 مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا. 2 کی تلاش جاری. 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں. اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تھا. 3 بھائی بھی شامل. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت. صوبائی حکومت کا جام بحق کانکنوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان. چوٹی سر کرنے کا مشن موت کا سفر بن گیا. براڈ پیک پر برف کا قہر. لاپتہ ہونے والے 10 میں سے 8 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں. دیگر کی تلاش جاری. ہنزا کے سہیل سخی بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل. نیپال، عمان، چین اور امریکہ کے کوہ پیما مشن کا حصہ تھے. تودا گرنے کے بعد رابطہ منقطع ہوا. 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئیں. پاک فوج نے بیمار اطالوی کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا. ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں. اب کے صوبے ہیں، ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے. انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو. کس کو تکلیف ہے اس میں؟ صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی. اتحادی نے وہ سب درخواست کریں گے یہ صوبے جڑے نے انہوں زیادہ کرو. یہ کچھ بگڑتا نہیں، سنورتا ہے. انتظامی اصلاحات سے متعلق محسن نقوی کی باتیں وقت کی ضرورت. نئے صوبے بن جائیں اور مسائل دہلیز پر حل ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں، کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام. تجویز دی کہ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ میں تقسیم کیا جائے. کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی باتیں صرف نعروں تک محدود رہیں. وقت آ گیا ہے سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے. موجودہ سسٹم کو ڈیفالٹ موڈ پر کون لے کر گیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نظام کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. محسن نقوی کے بیان پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل. کہا صرف وزیر اعظم نہیں، پیپلز پارٹی بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. موجودہ حکمران جماعتیں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ نہیں بننے دیں گی. جو بچا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے قومی حکومت بنائی جائے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی کی بھی نئے صوبوں کی حمایت. پروگرام میرے سوال میں کہا چھوٹے صوبوں کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جتنے انتظامی یونٹس ہوں گے کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی. پانچ باریاں لینے کے باوجود یہ لوگ ملک سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج ایک وزیر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سسٹم کولیپس کر گیا ہے. میں تو بالکل حق میں ہوں. صوبے بننے چاہیے لیکن یہ کہ اس سے پہلے فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے. ایم کیو ایم بھی نئے صوبوں کے حامی. ایک وفاق اور 4 صوبے ہیں. یہ نظام نہیں چل رہا. مزید انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ملتان میں خطاب. نظام کے حوالے سے محسن نقوی کے موقف کی حمایت. کہا نئے یونٹ بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کسی کو عوام کے استحصال یا نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی اوگرا میں اصلاحات کے لیے اقدامات کی ہدایت. اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا ایندھن کی سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی، ریفائنری اپ گریڈیشن تیز کرنے اور ماہرین کی میرٹ پر تعیناتی پر زور. ملک میں مالیاتی وفاقیت مضبوط بنانے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش. شہباز شریف کا جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کا حکم. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتوار کو میدان لگے گا. مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ شیڈیول. 17 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو جیت جائے وہ چیخ، جو ہار جائے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے، کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتا. چیف الیکشن کمشنر کی میڈیا ٹاک. آزاد کشمیر الیکشن کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر.
کشمیر الیکشنز کے دوسرے فیز کا کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلہ کا انصاف سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے، پولنگ اسٹیشن ریزلٹس، بیلٹ اکاؤنٹس اور الیکشن ریکارڈز عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلے سے انصاف سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے، پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ ویڈیو پیغام میں پی پی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں کسی کا احسان نہیں، اپنا حق چاہیے۔ وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں۔ ریاست کے عوام حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ کراچی میں نوجوان میر رضا کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا، تحقیقات میں مقتول کی رائڈ ہسٹری اور روٹ اہم کڑی قرار، تفتیشی حکام کو آن لائن ٹیکسی بکنگ، روٹ اور آخری مقام کی تلاش۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اتارا، مقتول کا موبائل ریکور کر لیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ 30 اگست کو رضا کا نکاح طے تھا، وہ خوش تھا، کوئی کاروباری پریشانی بھی شیئر نہیں کی۔ والد کے انصاف کے لیے دہائی۔ سما کی خصوصی ٹرانسمیشن، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ مانسون کا نیا اسپیل، راولپنڈی اور اسلام آباد میں جل تھل 1، بارہ کہو میں پانی ہی پانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے، گلیاں اور سڑکیں تالاب۔ راجہ بازار پیڈسٹرینین اسٹریٹ میں پانی، ہوٹل اور دکانوں میں داخل، کمیٹی چوک، ڈھوک کالا خان اور ملت کالونی بھی زیر آب۔ ٹریفک کی روانی متاثر، فرینڈز کالونی مسٹریال روڈ پر بچہ نالے میں ڈوب گیا، نالا لئی بھی بھر گیا۔ کٹاریاں اور گوال منڈی کے مقام پر سطح 9 فٹ تک بلند۔